اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں آج کے درس میں آپ جو مسائل پڑھیں گے اور سنیں گے، اگر یہ ہمارے شیعوں کو بھی ان مسائل کا پتہ ہو تو پھر غالباً ہمارے معاشرے میں کوئی بد اخلاق بچہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی کند ذہن بچہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی اندھا پیدا نہیں ہوگا، کوئی گونگا پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے پاس جو حافظ حضرات کی کمی ہے، پھر اگر آج کے درس پر عمل کیا جائے تو حافظ بھی ہمارے پاس بڑھ جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ وہ جماع کا وقت آپ کو بتاتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کے پاس جائے تو کون سا ٹائم حرام ہے، کون سا مکروہ ہے، کون سا مستحب ہے، ٹھیک ہے آگا؟ تو حرام کے تو بہرحال موارد بہت کم ہیں، وہ اس درس میں نہیں بتائیں گے، وہ پچھلے دروس میں پچھلی کتابوں میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ حالت روزہ میں حرام ہے، حالت حیض میں حرام ہے، حالت احرام میں حرام ہے، ٹھیک ہے، اعتکاف میں حرام ہے۔ وہ محدود موارد تھے۔ واجب کب ہے وہ بھی آج نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ 4 مہینے میں 1 مرتبہ واجب ہے، وہ بھی صرف دخول، بارش کا برسانا واجب نہیں ہے، دخول کر کے چلے جاؤ واجب پر عمل ہو گیا، ٹھیک۔ مکروہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زوال کے وقت مکروہ ہے، طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے بیچ میں مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کی ابتدا میں، ہر مہینے کے وسط میں، ہر مہینے کے آخر میں مکروہ ہے، ٹھیک ہے آگا؟ اسی طریقے سے جب مغرب ہوتی ہے، جب تک سورج کی سرخی باقی ہے تب تک مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ احتلام ہو گیا اس کے بعد بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے، مگر یہ کہ آپ غسل کر لیں یا کم از کم وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جس کمرے میں سوئے ہوئے ہیں اس میں کوئی اور بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ جاگ رہا ہے تو اس حالت میں بھی بیوی کے پاس جانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نقصانات عبارت میں بتاؤں گا، وہ ابھی خارج میں بتانا مناسب نہیں۔ اور اگر کسی کمرے میں چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کمرے میں مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں بہرحال میں پاکستان کی بات کروں گا، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم 5 بھائی ہیں، الحمدللہ 5 ساتھ رہتے ہیں، 5 نے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھائی گھر میں کمرے کتنے ہیں؟ جی الحمدللہ ابو نے ایک کمرہ دے دیا ہے۔ چلے یہ تو اچھی بات ہو گئی، پرانے زمانے میں تو شاید ایک کمرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چلے بھائی آپ کو اولاد بھی ہے؟ جی اولاد بھی ہے۔ اچھا تو کشتی کے وقت آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بچے تو سو جاتے ہیں، پھر ہم آزاد ہیں، تو اس میں آپ کے بچے مستقبل کے بڑے مجرم بنیں گے اگر آپ اپنے بیوی کے پاس آتے جاتے ہیں۔ اچھا تو کب جانا چاہیے جس سے ہمارے فائدے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ جی جناب جمعرات کو دوپہر کو جانا، ٹھیک ہے، اور جو ہے پیر کو دوپہر کو جانا، ٹھیک ہے، منگل کو جانا، بدھ کو جانا، جمعے کو عشاء کے بعد جانا۔ اس میں بہت سارے آپ کو فوائد ہوں گے، آپ کے اولاد پر کافی سارے اثر پڑیں گے۔ اچھا چلیں، جمعہ کے وقت مرد اور عورت کی ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں فل ننگا ہونا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے آگا؟ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، مخصوص جگہ پر کھیتی پر نظر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، البتہ حرام میں نہیں آتا، کراہت میں آتا ہے، نظر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کوئی اگر بیوقوف کہتا ہے میں نے اس ظاہر کو دیکھ لیا، باطن کو بھی ذرا دیکھنا چاہوں، وہ تو شدید مکروہ ہے کہ وہاں پر انسان جو ہے کیا وہ نظر کرے، ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹے موٹی باتیں ہیں جو عبارت میں پڑھیں گے۔ وَيَكْرَهُ الْجِمَاعُ، حاجی صاحب کتاب کھولیں، آگئی شہباز کیوں نہیں کھلی کتاب ابھی؟ وَيَكْرَهُ الْجِمَاعُ، اور جماع مکروہ ہے مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی چاہے شادی کے پہلے دن والا ہو
یا جو ہے کیا ہے بڑھاپے والا ہو، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکروہ ہے کب؟ عند الزوال، زوال کے وقت مکروہ ہے، الا یوم الخمیس، مگر جمعرات کے دن آگا کراہت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ وصیت ہے رسول اکرم کی حضرت علی علیہ السلام کو، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، عربی نہیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وصیت ذرا لمبی ہے، آپ کی کتاب میں نہیں ہوگی، میری کتاب میں ہے، تو آپ توجہ سے میرا بات سنیں۔ اے علی، تجھ پر ضروری ہے، تجھ پر ضروری ہے کہ پیر کے دن رات کو جمع کرو، ٹھیک۔ اگر پیر کے دن رات کو جمع کرو گے تو جو تمہیں اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ کے کتاب کی حافظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ہم گندم وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں تو اس کا بیج بھی خاص موسم میں جو ہے کاشت کرتے ہیں، ہر موسم میں کاشت نہیں کرتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد حافظ قرآن ہو تو آپ اپنی یہ روٹین بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ پیر کی رات کو، یعنی اتوار کے مغربین کے بعد یہ پیر کی شب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اولاد کیا ہوگا؟ ایک تو حافظ ہوگا، اور جو اللہ اس سے دے گا اس پر وہ راضی رہے گا۔ یہ نہیں کہے گا میرے پاس بہت کم ہے، میں پریشان ہوں، میرے مالی بحران ہے، یہ ہو۔ پھر اور وصیت کیا تھی؟ اے علی، اگر تو نے منگل کی شب جمع کی تو پھر جو تمہیں اولاد ہوگی اس اولاد کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا۔ شہادت کے بعد کیا مطلب؟ یعنی وہ شہادتاً پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کلمے کے ایسے شہید نہیں، وہ شہادت پڑھے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں کرے گا، اور وہ جو ہے اس کے منہ میں خوشبو ہوگی، اس کے منہ میں کبھی بدبو نہیں ہوگی، اس کی دل رحم والی ہوگی، اور وہ ہاتھ کے لحاظ سے سخی ہوگا، اس کی زبان پاک ہوگی جھوٹ سے، غیبت سے اور بہتان سے۔ یہ ہوگے منگل کی شب اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کے اولاد کے لیے یہ فوائد ہوں گے۔ اے علی، اگر تو نے اپنی اہلیہ کے ساتھ جمعرات کی شب، یعنی شب جمعہ نہیں، بدھ کا دن مغرب کے بعد جیسے جمعرات کی شب شروع ہو جاتی ہے، تو پھر جو تمہیں بیٹا پیدا ہوگا فَإِنَّهُ يَكُونُ حَاكِمًا مِنَ الْحُكَّامِ، وہ حاکم بنے گا۔ عام طور پر حاکم کا ترجمہ حکمران کیا جاتا ہے، لیکن یہ آغا صاحب کہتے ہیں نہیں، حاکم یعنی حکمت والا، ٹھیک ہے، یؤتیہ الحکمہ، ٹھیک ہے، حکمت والا ہوگا، اور یا وہ عالم ہوگا من العلماء، علماء میں سے۔ اور اگر تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جمعرات کے دن زوال کے وقت، ٹھیک ہے، جمع کیا تو پھر اگر بیٹا پیدا ہوا تو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْرُبُهُ، شیطان اس کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا، یہاں تک وہ بوڑھا ہو جائے پھر بھی شیطان اس کے نزدیک نہیں جائے گا، اور وہ بڑی عزت والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے دین میں اور دنیا میں سلامتی عطا کرے گا۔ پھر کہا کہ اے علی، اگر تو نے اپنی بیوی کے ساتھ شب جمعہ جمع کیا تو تمہارے درمیان جو بیٹا پیدا ہوگا پھر وہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيبًا، بڑا مقرر ہوگا۔ پھر آپ کو مقرر کے جو ہے خواب دیکھنے ہیں تو پھر شب جمعہ مخصوص کر دیں اس کام کے لیے۔ آپ خطیب نہیں بن پائے تو آپ کا اولاد خطیب بن پائے گا۔ اور اگر علی تو نے جمعے کے دن عصر کے بعد، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جمع کی تو پھر تمہارا بیٹا جو پیدا ہوگا وہ یکون معروفاً مشہوراً عالما، معروف اور مشہور عالم دین بنے گا۔ اور اگر علی تو نے شب جمعہ عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی عشاء کے آخری حصے میں یہ جمع کیا تو پھر امید ہے کہ تمہارا بیٹا ابدال پیدا ہوگا۔ ابدال کی اصطلاح عام طور پر ہم مولوی استعمال نہیں کرتے ہیں، صوفی حضرات استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جناب ابدال ہے۔ ابدال کون ہے؟ کہتے ہیں الشخص الذی لا نظیر لہ فی الفضل، یعنی وہ بندہ کہ فضیلت میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ اور کتاب المنجد میں یہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے کہ صالحین میں سے ہوگا، ایسے صالحین کہ دنیا ان سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک مر جائے تو اللہ اس کی جگہ پر دوسرے کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جناب اگر آپ اولاد کے
خیر خواہ ہیں تو پھر جب جی چاہے نہیں، بلکہ اس شیڈول کے مطابق اگر آپ ان کے بیج کو بوتے ہیں تو یہ فوائد ہو سکتے ہیں کو۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جماع مکروہ ہے عند زوال الا یوم الخمیس، جمعرات کے دن جو ہے کہ زوال کے وقت مکروہ نہیں ہے۔ فقط رویہ روایت میں آیا ہے ان شیطان لا یقرب الولد، شیطان اس بچے کے قریب نہیں ہوگا، الذی وہ بچہ یتولد حینئذ، یتولد بمعنی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ جس کا نطفہ ٹھہرتا ہے حینئذ جمعرات کے دن، حتی یشیب یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے۔ وہ بعد الغروب، اور مکروہ ہے غروب کے بعد بیوی کے پاس آگے جانا، حتی یذهب الشفق، یہاں تک کہ جو سورج کی سرخی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کون سی بھائی؟ شفق الاحمر، ٹھیک ہے، جو سرخ ہوتی ہے، کبھی کالا پیلا بھی کوئی چیز ہوتا ہے آگا۔ وَمِثْلُهُ مَا بَيْنَ، وَمِثْلُهُ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ یعنی بعد الغروب کی طرح ہے، مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ان کے نقصانات بھی ہیں، اگر وہ بھی بتاؤں تو پھر آج کا درس بہت کم ہوگا عبارت کے لحاظ سے۔ طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس کے بیچ میں بھی نہیں جانا ہے، لِوُرُودِهِ، اس لیے کہ یہ ٹائم طلوع فجر اور طلوع شمس والا بھی آیا ہے مَعَهُ غروب کے ساتھ فی الخبر۔ وَعَارِيًا، بالکل کپڑے اتار کے بھی جمع کرنا آگا مکروہ ہے، لِنَّهِيَ عَنْهُ، اس کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ اب یہ بھائی آپ کی ریکارڈنگ چل رہی، بعض لوگ ابھی انگریزوں کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انگریز تو بیوی ہو یا غیر بیوی ہو ہیں ہی ننگے بدبخت نا، ٹھیک ہے، وہ جناب کمرے میں مختلف قسم کی لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ وہ پھر بیوی سے وہ انگریزوں والا مزہ لیتے ہیں، کہتے ہیں رواہ صدوق ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ شیخ صدوق صاحب نے روایت کی، رواہ ہو یعنی یہ ننگے ہونے والی حدیث شیخ صدوق صاحب نے نقل کی ہے۔ وَأَكِيبَ الْإِحْتِلَامَ قبل الغسل، اور اگر انسان کو احتلام ہو جائے، احتلام یعنی نیند میں منی نکل جائے، اب وہ جاگے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بیوی کے ساتھ بھی ایک غسل کر لیتے، نہیں یہ بھی مکروہ ہے، لیکن قبل الغسل والوضو، غسل سے پہلے یا وضو سے پہلے مکروہ ہے، لیکن اگر غسل کر لے یا وضو کر لے تو پھر کوئی مکروہ نہیں ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم نے فرمایا، یکرہ، مکروہ ہے، ان یغشی، غشہ یغشی اگر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر ثلاثی مجرد، اب میں نے رات اس پر غور نہیں کیا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یعنی ظاہراً ثلاثی مجرد ہے تو پھر پڑھیں گے ان یغشی رجلو، ایک مرد ڈھانپ لے اپنی بیوی کو، ڈھانپ لے اپنی بیوی کو یعنی کیا؟ یعنی وہی وہ کام کرے اپنی بیوی کے ساتھ، وقد احتلم، در حالی کہ اس کو احتلام ہو چکا تھا، تو یہ مکروہ ہے، حتی یغتسل من احتلامہ الذی رآ، یہاں تک کہ وہ اپنے اس احتلام کا آگا کیا کرے؟ غسل کرے جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَخَرَجَ الْوَلَدْ مَجْنُونًا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اگر بغیر غسل کے چڑھ گیا بیوی پہ تو پھر اگر کوئی بچہ پاگل پیدا ہو تو یہ خدا کے شکایت نہ کرے، اپنی ملامت کرے کہ میں ایسی بری حالت میں گیا تھا جس کی وجہ سے بچہ جو ہے کیا ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو کوئی نجاست لگا کے کلاس روم میں آئیں گے تو ہمیں بدبو آئے گی یا نہیں؟ یہاں اگر کوئی اعتراض کرے جرم تو باپ نے کیا، پھر بیٹا کیوں پاگل پیدا ہوتا ہے؟ بھائی جرم تو اس بندے نے کیا جو نجاست کے ساتھ آیا یا بدبو کے ساتھ ہے، لیکن تکلیف تو ہم سب کو ہو رہی ہے، تو اس طریقے سے آثار ہیں جو ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكْرَهُ مُعَاوَدَةُ الْجِمَاعِ بِغَيْرِ غُسْلٍ، اچھا جمع کے بعد جمع کرنا یہ بھی مکروہ ہے؟ کہتے ہیں یہ مکروہ نہیں ہے، احتلام کے بعد جمع کرنا مکروہ ہے۔ للأصل کا مطلب کیا ہے؟ ہم شک کرتے ہیں جمع کے بعد جمع کرنا مکروہ ہے یعنی اصالت الجواز کہیں یا اصالت عدم الکراہت، اصل یہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ وَالْجِمَاعُ عِنْدَ النَّاظِرِ إِلَيْهِ، اگر کوئی دیکھنے والا ہے اس کی طرف تو اس وقت بھی جمع کرنا آگا کیا ہے؟ وہ مکروہ، البتہ دیکھیں شرمگاہ کو نہیں دیکھ رہا، اگر شرمگاہ کو دیکھے گا پھر تو حرام ہے، کیونکہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے، شرمگاہ نہیں دیکھ رہا۔ جیسے آگا دیہاتوں میں جو لوگ صحن میں سوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے گرمی ہے اندر کمرے میں جاتے ہیں تو گرمی شدت کی، وہاں ہی کوئی کپڑا اوپر اوڑھ لیا شروع ہو گئے، اب سب دیکھ رہے ہیں کہ فلاں چارپائی پہ جو ہے کیا ہے جھولے جھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ بحیث اللہ
یرا کہیں یا لا یر العورت، یرا کہیں گے تو اس میں ضمیر مستتر ہوگی جو ناظر کی طرف جائے گی، وہ ناظر ان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ رہا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں نبی کریم بغیر قسم کے بات کریں تو بھی ہمیں قبول ہے، لیکن یہاں پر قسم اٹھا کے کہتے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان رجلا غشا امرأتہ، اگر ایک مرد اپنی عورت کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کیا وہ گڑبڑ کرتا ہے، وہ فی البیت مستیقظ، بیت سے مراد پورا گھر نہیں ہے، وہ کمرہ، اور اس کمرے میں کوئی جاگنے والا موجود ہے، یراہما، وہ ان دونوں کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ یسمع کلامہما، اور ان دونوں کی گفتگو بھی سن رہا ہوتا ہے، ہاں تو نہیں ملتی تو پتہ نہیں میں کیا ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، پھر انشاءاللہ رخصتی آپ لوگوں کی نہیں ہوئی، جو ابتدا میں ابھی جو ہم بوڑھے ہو گئے ہم وہ یہ جملہ نہیں بولتے ہیں، جو تازہ شادی کرتے ہیں فراغت کے بعد پھر ایک جملہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا سن لیتا ہے کہ اس نے کیا کہا، وہ نفسہما، پھر اس وقت اگر سانس بھی تھوڑی پھولتی ہے، وہ سانس بھی وہ ساتھ والا سن رہا ہے، ما افلح ابدا، تو یہ دیکھنے والا، یہ سانس سننے والا، یہ گفتگو سننے والا کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، یعنی یہ شوہر نہیں، عورت نہیں، ان کو پیدا ہونے والا بچہ بھی نہیں، جو نظر دیکھ رہا ہے، ان کان غلامن، اگر یہ لڑکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، کان زانین، تو یہ خود زناکار بنے گا۔ پھر کچھ والدین آتے ہیں پیروں کے پاس، کبھی مولویوں کے پاس، میرا بیٹا لڑکیوں کے چکر میں آ گیا ہے، تو اس بدبخت سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ جب بیوی کے پاس جاتے تھے تو یہ بچہ آپ کے کمرے میں ہوتا تھا؟ اگر ہوتا تھا تو کہیں یہ وہی اثر ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ زَانِيَةً، اور اگر یہ لڑکی ہے تو یہ بھی کیا ہوگی، زناکار ہوگی، اس لیے سوچ سمجھ کے جو ہے یہ چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ٹائم ٹیبل تبدیل کریں جب بچے اسکول جائیں تو گھر خالی ہے اس وقت، یا پھر مجبوری میں کوئی دوسرا کمرہ استعمال کر لیں، یا کوئی اسٹور روم استعمال کریں، بچوں والا کمرہ استعمال نہ کریں۔ وَأَنَ صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا یجامع رجل امرأتہ، ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع نہیں کرے گا، ولا جاریتہ، اور اپنی کنیز کے ساتھ بھی جو ہے کہ آگا جمع نہیں کرے گا، وفی البیت صبی، در حالی کہ اس کمرے میں چھوٹا بچہ ہے، فإن ذالک، بتحقیق یہ کام کرنا، یعنی کمرے میں چھوٹا بچہ ہو اور یہ بیوی شوہر لگے ہوئے ہیں، مما یورث الزنا، یہ ایسا کام ہے جو زنا کا سبب بنتا ہے کہ پھر یہ بچہ جو ہے کیا ہے کل زانی ہوگا۔ اب دیکھیں دو حدیث، اوپر تھا کہ کوئی ان کو دیکھے، یہاں سبھی کی بات ہے، لگتا ہے کہ اوپر کچھ ممیز کی بات ہو سکتی ہے جو دیکھتا ہے، جو ان کا کلام سنتا ہے، اور یہ دوسری حدیث کہتی ہے کہ نہیں، چاہے ممیز ہو چاہے غیر ممیز ہو۔ وَهَلْ يُعْتَبَرْ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا، کیا معتبر ہے کہ وہ جو اس کمرے میں موجود ہے وہ ممیز ہو، یا ممیز ہونا ضروری نہیں؟ وجہ بمعنی بحث، یشعر بالممیز الخبر الاول، پہلی حدیث جو آگا ہم نے پڑھی سننے والی اور دیکھنے والی، وہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ممیز ہو، وَأَمَّا ثانی، لیکن یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام والی حدیث ہے یہ تو تھا وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ، ٹھیک ہے، بچہ ہے، تو یہ وَمُطْلَقٌ، یہ ممیز غیر ممیز دونوں کو شامل ہے۔ جی جناب، اور یکرہ مکروہ ہے کیا، وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ، ٹھیک ہے، وہاں بھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پوزیشن ہو رہی ہے، حال الجماع، جماع کے وقت، وغیر الجماع، حتیٰ کہ غیر جماع کے وقت، ٹھیک ہے، بس میں چاہتا ہوں یہ دیکھتا رہوں، بھائی جاؤ بدبخت، چھوڑو اس بات کو، یہ کوئی دیکھنے کی جگہ ہے۔ وحال الجماع اشد کراہتاً، جماع کے وقت تو دیکھنا آگا شدید مکروہ ہے، بغیر جماع کے بھی دیکھنا جو ہے کیا ہے وہ مکروہ ہے۔ وَإِلَى بَاطِنِ الْفَرْجِ اقوى شہادتاً اور شدتاً، اور اگر وہ پھر جناب کیا ہے آگا بوری کا منہ کھول کے اندر کی طرف دیکھے گا تو یہ تو بہت زیادہ مکروہ ہے۔ وحرمہ بعض الاصحاب، اور بعض علماء کرام نے حرمہ یعنی باطن کے دیکھنے کو حرام کیا ہے۔ وقد روی انہ یورث الامہ فی الولد، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر باپ جو ہے کیا بیج بوتے وقت زمین کو بھی دیکھتا رہے گا تو اس سے بچہ اندھا پیدا ہو سکتا ہے، یعنی اندھے ہونے کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ والجماع،
ٹھیک ہے، اور مکروہ ہے جمع کرنا مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے جمع کرے مکروہ ہے، وہ مستدبرہ قبلے کو پشت دے کے کریں تو بھی مکروہ ہے، بلکہ آپ جو ہے کہ پاکستان میں تو جناب جنوبی یا شمال کی طرف منہ کر کے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف ہو یا قبلے کو پشت دے کر کرنا مکروہ ہے، لنہی عنہ ہو، اس لیے کہ اسے نہیں کی گئے۔ والکلام من کل منہما، بیوی شوہر کے آپس میں گفتگو بھی اگر مکروہ ہے، مثلا کبھی کبھی ابھی چونکہ آپ ابتدائی لوگ ہیں نا، کچھ لوگ شکی ہوتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں بتاؤ مجھ سے پہلے کوئی پسند تھا یا پسند نہیں تھا، بھائی اس ٹائم یہ باتیں نہیں کرو، بعد میں جا کے تم یہ باتیں کرو اگر کرنا بھی چاہتے ہو تو۔ عند التقاء الختانین، جب دونوں ختنے کی جگہ آپس میں مل رہی ہیں، اب وہ ہمارے ہاں تو ایک ختنہ کراتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ بیوی بھی ختنہ کرائے، لیکن ہم اگر یہاں بولتے ہیں تو پھر عوام الناس کیا علماء بھی کہتے ہیں یار یہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی ختنہ مرد کا بھی ہوتا ہے عورت کا بھی ہوتا ہے، بہرحال جب دو ختنے والی جگہیں ملیں اس وقت گفتگو مکروہ ہے، ہاں الا بذکر اللہ تعالیٰ، مگر یہ کہ اللہ کا ذکر کرو، یا اللہ کیا کمال کر دیا، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے وہاں ہی انسان کی سب کچھ عیاشی رکھ دی تو نے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الکلام، تم گفتگو سے پرہیز کرو، عند ملتقى الختانین، ختانین ہے ظاہراً جب تم ختنے والی جگہوں کو ملاتے ہو، فإنه يورث الخرس، اگر اس وقت کلام کرو گے تو بچہ گونگا پیدا ہو سکتا ہے، یہ مرد اور عورت گونگے نہیں ہوں گے، بچہ گونگا ہو سکتا ہے۔ وَمِنَ رَجُلْ عَاقد، اچھا مرد کی گفتگو کرنا تو زیادہ شدید مکروہ ہے، عورت بیچاری تو وہ گفتگو کر سکتی ہے کیونکہ کبھی کبھی جو ہے کہ اس کو چیخنا چلانا بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرد کے لیے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ففی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے وصیت کی تھی۔ اب اگر ہم عوام الناس کو کہیں گے کہ حضرت علی کو یہ باتیں نبی کرتے، اوہ تو بس استغفر اللہ، یہ باتیں بھائی انسان تھے یا نہیں تھے، ان کی بھی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی، شادیاں کی یا نہیں کی، تو یہ سب کچھ تھا۔ یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا، اب پھر کوئی میرے جیسا مولوی ہوگا وہ کہے گا وہ تو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے نا، ویسے اگر کثیرن کا لفظ نہیں ہوتا تو مطلق بولنا منع ہے، لیکن رسول اکرم نے فرمایا زیادہ بات نہیں کرو، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ، اگر اس جماع سے تمہارے اور بیوی کے درمیان اللہ نے کوئی قضا میں بیٹا رکھا یا اولاد رکھا، لا یؤمن ان یکن اخرس، پھر امن نہیں ہے کہ وہ گونگا ہو، یعنی گونگے ہونے سے پھر تم محفوظ نہیں رہو گے، گونگے ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے۔ وَلَيْلَةَ الْخُسُوف، چاند گرہن والی رات بھی آگا جمع کرنا مکروہ ہے، وَيَوْمَ الْكُسُوف، سورج گرہن والے دن بھی جو ہے مکروہ ہے، وَعِنْدَ حُبُوبِ الرِّيحِ الصَّفْرَاء، جب پیلی ہوائیں چل رہی ہیں اس وقت بھی مکروہ ہے، او سودا یا کالی ہوائیں چل رہی ہیں، او الزلزلہ یا زلزلہ ہے تو ان ٹائموں پر بھی جو ہے مکروہ ہے۔ فن الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے، انہو قال، بتحقیق امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، والذی بعث محمدا بنبوہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو نبی کر کے بھیجا، واختصہ برسالہ، اور جس ذات نے محمد کو رسالت کے ساتھ مخصوص کیا، واصطفاہ بالکرامہ، اور جس نے محمد کو انتخاب کیا کس کے لیے، کرامت کے لیے کہ وہ کریم ہو، لا یجامع احد منکم فی وقت من هذه الاوقات، ان اوقات میں یعنی خسوف کسوف کے وقت تم لوگ یہ کام نہیں کرنا، فیرزق ذریۃ، فیرا یا فیرزق، یرزق کا فاعل کس کو بنائے، اس شوہر کو، پھر اس مرد کو اولاد دی جائے گی، فیرا فیہا قرۃ عین، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دیکھے گا ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان ٹائم کرے گا تو ٹھنڈک نہیں دیکھے گا، اگر نہیں کرے گا تو ٹھنڈک دیکھے گا۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے کی پہلی تاریخ آگا مکروہ ہے، الا شہر رمضان، مگر رمضان کا مہینہ، وَنِصْفُهُ، ہر مہینے کی بیچ 15 تاریخ میں بھی آگا مکروہ ہے، عطف علی الاول، کہتے ہیں یہ نصف شہر رمضان پر عطف نہیں ہے بلکہ کل شہر پر عطف ہے، ہر مہینے کے بیچ میں بھی آگا مکروہ ہے، لا علی المستثنی، مستثنی یعنی رمضان کے مہینے پر یہ عطف نہیں ہے۔ ففی الوصیت، نبی کریم نے وصیت کی تھی، یا علی، اے علی،
لا تجامع امرأتک فی اول شہر، تو اپنی بیوی کے ساتھ مہینے کی ابتدا میں جماع مت کرنا، وہ وسط ہی، مہینے کے بیچ میں بھی مت کرنا، وہ آخر ہی، اور مہینے کے آخر میں بھی جماع نہیں کرنا۔ کیوں؟ فإن الجنون والجزام والخبل، بتحقیق پاگل پن اور جزام کی بیماری اور خبل بے وقوفی، ٹھیک ہے جناب، یسرع الیہا، وہ تیز ہو جاتی ہے الیہا ان ٹائموں پر۔ اگر آپ دیکھیں گے آگا، جو پاگل وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ پہلے مہینے کی ابتدا میں ان کا جنون عروج پر ہوتا ہے، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر بیچ میں اور آخر میں عروج پر ہو جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ وَلَدِهَا، اب الیہا کی ضمیر جائے گی عورت کی طرف، یعنی عورت میں بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور جو ہے کیا اس بچے میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خبل کا جو ہے کہ ایک اور بھی آگے ترجمہ، میں نے تو بیوقوفی کیا، ٹھیک ہے، خبل کا ایک اور ترجمہ کریں، یعنی جن کا ہونا۔ یہ جو جن کے اثرات ہوتے ہیں نا، یہ ان ٹائم پر اس عورت کو ہوں گے جو شوہر ان ٹائموں پر بیوی کے پاس جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ وَلَدِهَا، اور اس کے بچے پر بھی اثرات ہوں گے۔ وَأَنَ صادق علیہ السلام يَكْرَهُ لِرَجُلٍ أَن يُجَامِعَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ، یہ ہمارے امام کا فرمان ہے کہ مہینے کی ابتدا میں، مہینے کے بیچ میں، مہینے کے آخر میں جماع نہ کرے مرد۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، بتحقیق جو شخص یہ کام کرے گا، خرج الولد مجنوناً، تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ پاگل پیدا ہوگا۔ البتہ دیکھیں ممکن ہے کوئی صدقہ وغیرہ دے، پاگل پن سے بچ جائے، لیکن خدشہ پاگل پنے کا ہے۔ کوئی شخص آپ کو آ کے کہتے میں تو جناب ہر پہلی تاریخ کو جاتا ہوں، الحمدللہ میرے بچے تو سب ٹھیک ہیں، عقل مند ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی یہ کوئی حسر نہیں کرے کہ ضرور بضرور ہوگا، بلکہ یہ احتمال ہے کہ یہ ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ، کیا تم نہیں دیکھتے ان المجنون، پاگل جو ہے، اکثر ما یسر، سب سے زیادہ جو وہ زمین پہ گرتا ہے اور پاگل پنے کا اثر اس پر ہوتا ہے، فی اول شہر، مہینے کی ابتدا میں ہوتا ہے، وسط شہر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شہری بے معنی مہینہ آگا، ٹھیک ہے، اور مہینے کے آخر میں ہوتا ہے۔ وروى صدوق عن علی علیہ السلام، اور شیخ صدوق صاحب نے حضرت علی علیہ السلام سے بھی روایت نقل کی ہے، انہو قال، بتحقیق حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یستحب لرجل ان یاتی اہلہ اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان میں بھائی یہ ہے کہ افطاری تک آپ اور بھی عبادتیں کرتے رہیں، پھر تو روزو سے آپ کو کمزوری ہوگی، کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لقول عز وجل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہیں رمضان مہینے کی رات میں، حالانکہ ویسے تو مطلق راتیں ہو گئیں، لیکن چونکہ ہماری بحث اور گفتگو اول مہینے میں ہے، تو اس حوالے سے کہتے ہیں آپ کے لیے حلال ہے کہ رمضان مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ بیوی کے پاس جائیں، پہلی تاریخ کی شب میں، دن میں تو نہیں جائیں گے۔ وہ پھر سفر میں عدم الماء، اور اگر آپ سفر میں جناب مری گھومنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشہد نجف جا رہے ہیں، تو سفر کے دوران بھی اپنی بیوی کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں، البتہ جب پانی نہ ہو، لیکن اگر وی آئی پی کمرے ہیں، اٹیچ باتیں، پھر تو آپ کی مرضی ہے۔ لنہی عنہ عن الکاظم علیہ السلام، اس لیے کہ نہیں کی گئی ہے عنہ، اس سفر والی حالت میں اس کام سے، کس نے نہیں کی ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ مستثنیاً منہ، اس نہیں سے استثناء کیا ہے امام نے، خوفہ علی نفسہ، اگر مرد کو خوف ہو اپنے جان کا یعنی مرنے کا نہیں، اگر بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا، تو اس صورت میں وہ پھر جا سکتا ہے، پھر کراہت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اب کل انشاءاللہ بحث چلے گی کہ جس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح سے پہلے اس کو دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ سکتا ہے تو اس کی کون کون سے اعضاء کو دیکھ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔